السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، 11 رمضان المبارک وہ عظیم تاریخ ہے جس تاریخ میں خاتون اول زوجہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین حضرت طاہرہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس دار فانی سے کوچ فرمایا۔ حضرات، ہماری ہزاروں مائیں قربان ہوں ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا پر۔ ان کا ملت اسلامیہ پر عظیم احسان ہے۔ جس زمانے میں اسلام غربت اور بے سر و سامانی کے عالم میں تھا، اس زمانے میں ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی دولت سے اسلام کو عروج میسر آیا، اسلام کو تقویت ملی، اسلام مضبوط ہوا۔ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا مکے کی وہ با اثر خاتون ہیں جن کی پارسائی، جن کی طہارت، جن کی عظمت ان کے اس لقب سے معلوم ہوتی ہے، اور وہ لقب ان کے طاہرہ کہلانے کا لقب ہے۔ زمانے نے ان کو طاہرہ کہا، اور یقیناً وہ طیبہ طاہرہ ہیں۔ مکے کی با اثر خاتون تھیں، تاجرہ تھیں، لیکن بیوہ تھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو انہوں نے اپنا شریک تجارت کر لیا۔ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مال تجارت کو لے کر متعدد ممالک کی طرف سفر کر کے گئے، اور مال تجارت میں کافی نفع اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے ذریعے عطا فرمایا۔ حضرت طیبہ طاہرہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اس پرفتن دور میں جب کہ امانتوں میں خیانت کی جا رہی تھی، لوگ غیروں کے مالوں کو غصب کر لیا کرتے تھے، لوٹ لیا کرتے تھے، ایسے عالم میں کس کو امین بنایا جائے، کس کو اپنی امانتوں کا محافظ سمجھا جائے، لوگ فیصلہ نہیں کر پاتے تھے۔ اس زمانے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایسی ہستی تھی، ایک عظیم شخصیت تھی
کہ کفار مکہ نے بھی آپ کی امانت داری کا اعتراف کیا، اور سفر پر جانے سے پہلے کفار مکہ آپ کو اپنی امانتوں کا امین بنایا کرتے تھے۔ واپسی پر جو امانتیں رکھ کر جاتے تھے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جوں کی توں امانتوں کو واپس کر دیا کرتے تھے۔ ایسے وقت میں امانتوں کی حفاظت کا کوئی ذمہ نہ لیتا تھا۔ ایک پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی جس کو اس دور پرفتن میں صادق اور امین کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا تھا۔ حضرت طیبہ طاہرہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پارسائی، امانت داری اور حسن اخلاق سے متاثر ہو کر اپنے نکاح کا پیغام بھیجا۔ اپنے بڑوں کے مشورے سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سالہ بیوہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے 25 سال کی عمر میں نکاح فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ام المومنین کا خطاب عطا فرمایا۔ قرآن مقدس کے اندر اللہ فرماتا ہے، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب اور عزیز ہیں، اور ان کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح فرمایا اور وہ وقت آیا جب آپ 40 سال کی عمر کو پہنچے، اللہ تبارک و تعالی نے جس پیغام کی تشہیر کے لیے، جس پیغام رسانی کے لیے آپ کو مبعوث فرمایا تھا، اس کا علل اعلان کرنے کا حکم صادر فرما دیا۔ فاصدع بما تؤمر، آپ کو جو فرمایا جا رہا ہے آپ اس کو اعلانیہ فرما دیں۔ فاران کی چوٹی پر کھڑے ہو کر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام قبائل کو اکٹھا کر کے آواز لگا کر بلایا۔ سارے قبائل کے لوگ جمع ہو گئے، وادی فاران بھر گئی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ڈرایا، فرمایا، لوگو میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک بہت بڑا لشکر ہے جو تم پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے، تو کیا تم میری بات مان لو گے؟ تمام قبائل کے لوگوں نے بیک زبان پکار کر کہا، یقیناً ہم آپ کی ہر بات ماننے کو تیار ہیں، اس لیے کہ ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں پایا۔ آپ کسی کی امانت میں خیانت نہیں کرتے، آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں۔ آپ نے فرمایا، سنو، میں اللہ کا آخری رسول ہوں۔ اللہ نے تمہاری ہدایت اور رہنمائی کے لیے مجھے اس سرزمین پر مبعوث فرمایا۔ سنو، تم اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے پتھروں کے آگے
اپنی پیشانیوں کو جھکاتے ہو، اس خدا کو چھوڑ کر جس نے تمہیں پیدا کیا، اس خدا کو چھوڑ کر جو تمہیں رزق عطا فرماتا ہے، اس خدا کو چھوڑ کر جو تمہیں بیماریوں سے شفا عطا فرماتا ہے، اس خدا کو چھوڑ کر جو زندگی اور موت کا اختیار رکھتا ہے، تم اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے باطل معبودوں کے آگے اپنی پیشانیوں کو جھکاتے ہو۔ کیا تمہاری عقل ماری گئی ہے؟ تمہاری سمجھ میں نہیں آتا، تم غور نہیں کرتے؟ جس نے ساری کائنات کو بنایا اس کو چھوڑ کر اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بتوں کے آگے پیشانیاں جھکا رہے ہو۔ سوچو، جس نے زندگی دی ہے ایک دن وہ موت بھی طاری فرمائے گا، ایک دن وہ اس دنیا سے اٹھا لے گا، حساب و کتاب کا ایک دن ہے۔ کیا جواب دو گے جب پوچھا جائے گا دنیا میں تمہیں اپنی عبادت کے لیے بھیجا تھا، تم نے دوسروں کی عبادت کی؟ کیا جواب دو گے؟ اس لیے لوگوں، اس اللہ سے ڈرو اور اسی کے آگے سجدہ ریز ہو جاؤ۔ جانتے ہو، ان صادق اور امین کہنے والوں نے اس تبلیغ کے بدلے میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ آپ پر پتھر برسائے، آپ کی راہوں میں کانٹے بچھائے، آپ کے جسم کو لہو لہان کیا گیا، آپ کے نرم و نازک طلبوں کو زخمی کیا، لیکن جب لوگوں نے انکار کی، آپ کی دعوت کو مسترد کیا، آپ کی نبوت کو ٹھکرایا، اس وقت ایک خاتون جو اسلام کی حفاظت اور صیانت کے لیے کھڑی ہوئیں، وہ آپ کی شریک حیات، تمام قیامت تک پیدا ہونے والے تمام مومنین کی ماں ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ سب سے پہلے آپ نے اسلام کو قبول کیا، سب سے پہلے آپ نے اسلام کو ایکسیپٹ کیا، سب سے پہلے آپ نے اسلام کی عظمت کے آگے اپنی پیشانی کو خم کیا اور اللہ کی وحدانیت کے آگے اپنے سر کو جھکا دیا۔ اور اتنا ہی نہیں، اپنی دولت سے اسلام کی حفاظت کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے، اسلام کے تحفظ کے لیے اسلام کی مدد فرمائی۔ جب تک آپ حیات رہیں، اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح نہ فرمایا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم بہت محبت کیا کرتے تھے، اور محبت کیوں نہ کرتے؟ ام المومنین نے ایسے وقت میں آپ کا قوت بازو بن کر آپ کا ساتھ دیا تھا، جبکہ غیر تو غیر اپنوں نے بھی آپ کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ قربان جائیے ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا پر، اور وہ منظر نگاہوں کے سامنے لائیے جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے کوہ ہرا کے بلند پہاڑ پر موجود ایک غار، جس کو غار ہرا کہا جاتا ہے، اللہ کی عبادت کے لیے نکل جایا کرتے تھے۔ رات کی تنہائی ہوتی تھی، ہر طرف
سناٹے، تنہائیاں، تاریکیاں ہوتی تھیں، مگر قربان جائیے ام المومنین کے ایثار پر، قربان جائیے ام المومنین کے جذبہ محبت پر، قربان جائیے ام المومنین کی اس قدم پر اور اس جذبے پر کہ اپنے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے سرتاج اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رات کی تنہائی میں کوہ ہرا پر کھانا لے کر چڑھا کرتی تھیں، اور تنے تنہا رات کی سیاہی میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا کھلانے کے لیے کھانا لے کر جاتی تھیں۔ آپ معمول کے مطابق کھانا لے جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ نے ایک حسین و جمیل شخص کو دیکھا، ڈر گئیں۔ رات کے وقت میں، تنہائی کے عالم میں، ایک حسین و جمیل شخص، گھبرا گئیں، کانپ گئیں۔ اپنے شوہر نامدار پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے، میرے سرتاج، میرے شوہر نامدار، میرے آقا، میرے شریک حیات، آج میں نے کوہ ہرا پر ایک شخص کو دیکھا، میں گھبرا گئی، میں ڈر گئی، میرے اوسان خطا ہو گئے۔ یا اللہ، یہ کون ہے؟ میں تیزی سے آپ کی طرف دوڑتی ہوئی آئی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا، اے میری شریک حیات، اے میری زندگی کی شریک، اے میری محبوب، اے میری بی بی خدیجہ، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو تمہیں ملے تھے، یہ جبرائیل علیہ السلام تھے۔ سبحان اللہ، یہ جبرائیل علیہ السلام تھے، تمہیں خائف ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرات، ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یہاں تشریف فرما ہیں، جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم، خدیجہ آ رہی ہیں، آپ ان کو اللہ کا اور میرا سلام کہہ دیں، اور ان کو خوشخبری سنا دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے جنت میں موتیوں کا محل تعمیر فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب تک آپ حیات رہیں، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح نہ فرمایا، بڑی محبت کیا کرتے تھے۔ 11 رمضان المبارک کو ہجرت سے 3 سال پہلے آپ اس دار فانی سے کوچ کر جاتی ہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی وفات سے بڑا صدمہ پہنچا۔ ادھر کفار مکہ کا رویہ بہت آپ کے خلاف بہت گھناؤنا تھا، طرح طرح کی سازشیں کیا کرتے تھے۔ ایک حوصلہ دلانے والی شریک ہم سفر تھی، شریک حیات تھی، ڈھارس بندھانے والی بیوی تھی،
آج 11 رمضان کو وہ بھی اس دنیا سے کوچ کر گئی۔ اب کون دلاسا دے گا ایک اللہ کے سوا؟ آپ نے کتنی صبر و سکون سے اس سانحے کو برداشت کیا ہوگا۔ اس سال کا نام عام الحزن رکھا گیا۔ اسی سال آپ کے چچا نے بھی اس دنیا سے کوچ کیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال 11 رمضان المبارک ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری ماں طیبہ طاہرہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے صدقے میں ہمارے والدین کے درجات بلند فرمائے، ان کی محبت ہمارے دلوں میں قیامت تک زندہ فرمائے، تابندہ فرمائے، ہمارے دلوں میں ان کی محبت کے چراغ جلتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے درجات اللہ نے بلند کیے ہیں، مزید اللہ تبارک و تعالی ان کے درجات میں بڑھوتری فرمائے۔ حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا اسلام پر بڑا احسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری ماں ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے نقش قدم پر ہماری ماؤں کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ السلام علیکم۔